السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ہم نے جیسے کہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم ایک مہینے کا تمام برجوں کے مطابق ان کے حالات کے متعلق قیاس کریں گے۔ تو آج ہے ہمارا برج جوزہ ستارہ عطارد۔ یہ مہینہ برج عطارد والوں کے لیے، جوزہ والوں کے لیے بہت اچھا ہوگا تقریباً، اور کافی ساری ان کو مثلا کہتے ہیں کہ جو چیزیں پچھلے 2 ماہ سے یا 3 ماہ سے رکی ہوئی تھیں وہ کافی بہتری آئے گی۔ اور کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عطارد زائچے کے 12ویں گھر میں رجت کی حالت میں ہوگا اور 4 تاریخ کو مستقیم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ کی جو خواہشات ہیں یا جو بھی آپ کے معاملات ہیں نا، وہ ان کو آپ ابھی عملی طور پہ جامعہ پہنائیں، عمل نہ کریں اس کے اوپر، صرف سوچیں اور کیا کہتے ہیں سمجھیں اور فیصلہ نہ کریں، اور اپنے پیشنس کو قائم رکھیں، اور جسے کہتے ہیں نا کہ خاموشی کے ساتھ، کیونکہ اس ٹائم نا آپ کو ایک بے چینی سی ہوگی، تو وہ بے چینی سے بچنے کے لیے آپ کوئی بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ کو رہنمائی ہوگی کہ کسی قسم کی آپ کو بے چینی ہے یا پریشانی ہے، ڈاکومنٹیشن میں کوئی پرابلم آ رہی ہے، تو وہ اس مہینے میں کے اینڈ میں جا کے انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گی۔ ابھی آپ بڑے آرام سے رہیں گے، اور آپ کو اگر کوئی سیر و تفریح کے لیے موقع ملتا ہے تو اس کے لیے آپ کو جو دن ڈیسائیڈ کرنے چاہیے وہ آپ کو کرنے چاہیے 21، 27 اور 17 جون، ٹھیک ہے؟ اور کاروباری افراد سے جو آپ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کافی فائدہ رہے گا، لیکن وہ 18 جون کے بعد۔ 19 جون کو زورا اور نیپچون کی تجدید ہوگی۔ اچھا، جب یہ تجدید ہوگی نا، یہ ایک اچھا وقت ہوتا ہے، اس میں آپ کے دوست کا موڈ بہت اچھا ہوگا۔ اگر آپ نے دوست سے قرضہ لینا ہے یا کوئی بات منوانی ہے، اور رشتہ داروں سے کوئی کام ہے، یا کسی بھی قسم کا کوئی کام ہے جس کا تعلق لوگوں سے ہے، رشتہ داروں سے ہے، دوستوں سے ہے، اقربا سے ہے، تو وہ آپ کو 19 تاریخ کے بعد کرنا چاہیے۔ اور اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے، نیپچون کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی آپ کو ڈپریشن یا انزائٹی ہو سکتی ہے 19 تاریخ کے بعد، یا 19 والے دن یا 20 والے دن، اس کو آپ چھوڑ دیے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ 24 تاریخ کو جو زورا ہے وہ آپ کے تالیہ میں ہوگا۔ تالیہ کہتے ہیں پہلے گھر کو، ٹھیک ہے؟ لہٰذا یہ وقت کاروباری امور میں لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے میں مدد دے گا، لوگ آپ کی مدد کرنا چاہیں گے اور ہوگی۔ اور غیر ضروری اخراجات آپ نے اس دفعہ نہیں کرنے، کوشش کرنی ہے کہ کفایت شاری سے رہنا ہے، کیونکہ اس دفعہ اخراجات اس مہینے آپ کے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، اور نئے دوستوں کا اضافہ نظر آ رہا ہے آپ کے اس میں، کہ نئے دوست بنیں گے، اور جو دوست بنیں گے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ وہ اچھے ہی لوگ ہوں گے، باقی آپ نے ڈیسائیڈ کرنا، لیکن نئے دوستی ہوگی۔ اور جن لوگوں کا فنون لطیفہ سے، میڈیا سے تعلق ہے، ان کے لیے تو بہت ہی اچھے موقع آئیں گے، اور خاص طور پہ 16، 21، 26 کو اور 29 تاریخ کو پھر دوبارہ زورا اور مشتری کی تجدید ہوگی۔ یہ وقت ایسا ہے کہ جب آپ اپنے کیریئر کے متعلق سوچیں گے اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، اور اس میں آپ کو اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ فائدہ بھی ہوگا اور زیادہ انرجی ہوگی آپ کے اندر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو میں کہتا ہوں کہ مریخ جو ہے، مارس جسے کہتے ہیں، یہ قوت کا، انرجی کا ایک ستارہ ہے، یہ 11ویں گھر میں سارا ماہ موجود رہے گا، چنانچہ اس ماہ دوسروں کے تعاون سے اور ایک دوسرے پر اثر انداز ہوں گے، اور جن مقاصد کو آپ لے کے چلیں گے نا فورسلی، مثلا طاقت کے ساتھ۔ اور اس میں ہاں دوسری بات یہ کہ اس مہینے اگر آپ نے ایکسرسائز شروع کرنی ہے تو وہ آپ شروع کر سکتے ہیں، آپ کو ایکسرسائز بہت فائدہ دے گی، مثلا کہ اگر آپ دنوں میں گرو کریں گے، اگر آپ کنٹینیو کر سکیں، اور جو بات دل میں آیا کرے اس کو بول دیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور کلب کا ممبر بننا چاہ رہے ہیں یا کوئی بھی ایسی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو وسعت ملے گی، مثلا کہ اگر آپ نے کسی ممبرشپ لینی ہے تو اس مہینے میں آپ کو ملنے کے چانس ہیں۔ باقی آپ کے جو ہیں سارے، آپ ہمیشہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں اور کریں گے تو انشاءاللہ رہیں گے، لیکن یہ کہ 30 تاریخ کو جو ہے نا غیر موافق، مثلا کہ کچھ سٹارز کے نظرات بنیں گے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایسے غیر موافق کا لفظ آتا ہے تو مثلا کہ اس میں اختلافات اور جھگڑے، لڑائی جھگڑا نظر آتا ہے، تو اب ہمیں پتہ لگ گیا ہے اس بات کا کہ یہ پاسبل ہو سکتا ہے، یہ ہم نے قیاس کر دی ہے۔ تو آپ اپنے گھر والوں سے، دوستوں سے لڑائی جھگڑے سے یا شاؤٹنگ سے تھوڑا پرہیز کریں گے بس۔ اور اگر آپ نے اپنا کوئی صدقہ دینا ہے تو آپ بدھ کے دن 125 روپے دے سکتے ہیں کسی بھی غریب کو، اور صدقے کا بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ غلط فہمی میرے پاس آتے ہیں کہ جی بتا کے صدقہ دینا ہے، صدقہ صرف نیت، اور نیت اللہ جانتا ہے، اور کسی کو بتانے کی، یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے سے ہم پورا مہینے کا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ،
اور اللہ کے نام بھی آپ کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ اس کی تسبیح کریں اسپیشل، جو کہ برج جوزہ کے ہیں، ستارے عطارد کے ہیں، ان کے لیے تسبیح بھی انشاءاللہ ہم دیں گے آپ کو، آپ وہ پڑھیں گے. اس سے یہ جو ہوتا ہے نا، دیکھیں اثرات جیسے مرضی ہوں، اللہ کا فضل ہونا چاہیے، اور اللہ کا فضل صرف ذکر الہی سے ہوگا. تو ہم کیا کریں گے، اس کے موافق عدد کے مطابق، موافق جیمنائی کے مطابق ہم آپ کو اللہ کا نام دیں گے. آپ روز ایک تسبیح پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی آپ کو سعد نظرات کے یا بد نظرات کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ اپنے فضل سے کر دے گا. السلام علیکم، اللہ حافظ.